بچوں کے پاؤں میں نہ لگ جائے، دودھ ڈال کے آنا، نہیں لائٹ لگائی جائے گی۔ ہر چیز میں چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز میں یہ قاعدہ ہے۔ میں ایک مرتبہ گوہاٹی کا سفر کر رہا تھا تو جہاز 1 گھنٹہ اسٹاپ اوور تھا کلکتہ، ونڈو سیٹ تھی تو میں اس طرح سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس ایئرپورٹ پر اترتا ہے جہاز تو آدمی منظر کو دیکھتا ہے، تو ونڈو میں دیکھنے لگا، میں نے دیکھا کہ جہاز بالکل ٹوٹا ہوا پڑا ہے، جیسے گاڑی بیل گاڑی ٹوٹی پڑی اس طرح۔ تو میں یہ حادثے پر زور ڈالنے لگا کہ کوئی یہاں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہوا ہے کلکتہ میں جہاز کا، تو مجھے یاد نہیں آیا۔ تو میں غور سے دیکھ رہا تھا اور میں نے دیکھا کہ وہ مزدور وہاں رن وے کے کافی دور فاصلے کی بات تھی، تو مزدور گھاس چھیل رہے تھے، صفائی کر رہے تھے، اور وہ ٹوکریوں میں وہ گھاس کوڑا اس جہاز کی کھڑکیوں سے اس کے اندر ڈال رہے۔ میں نے بورڈنگ کارڈ نکالا اور قلم نکالا، اس کا نمبر لکھے VX کچھ نمبر تھا۔ میں آ گیا گھر، آ کر میں نے بیٹے سے کہا بیٹا ایک جہاز خریدنا ہے، دیکھو یہ نمبر کس کمپنی کا جہاز ہے، یہ دیکھو تلاش کرو کتنے کا۔ تو وہ ہنسنے لگے، میں نے کہا ہم سفر کرتے ہیں جہاز میں، خرید آدمی تو خریدتے ہیں جہاز، دیکھو کتنے کا ملتا ہے۔ تو وہ ان کی تعمیل میں چلے گئے اور انہوں نے 20-15 منٹ میں نیٹ کی ایجاد نے اتنا پوری دنیا کی تمام معلومات کو ایک بکسے میں جو ہے بند کر دیا ہے۔ وہ جو ہے 20-25 منٹ کے بعد وہ آئے اور آ کر کہا کہ $400 کروڑ کا جہاز، کافی پرانی بات ہے، اب اور بھی مہنگا ہوگا، 15 سال پہلی بات ہے۔ $400 کروڑ کا جہاز جب اپنے مقصد میں ناکارہ ہو گیا تو ڈسٹ بن بنا دیا۔ ہر چیز میں یہ قاعدہ ہے، وہ اللہ جو چھوٹی سی چھوٹی چیز کوئی بھی مقصد پیدا کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں۔ مجازی طور پر جو بنانے والے ہیں، کوئی بنانے والا بے مقصد کوئی چیز نہیں بناتا، حتیٰ کہ ننھا سا بچہ کاغذ کی کشتی بناتا ہے، بنانے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس سے پوچھئے اپنے شعور میں بتائے گا کہ میرا ایک مقصد۔ کوئی چیز کائنات میں بے مقصد وجود نہیں بخشا جاتا۔ اللہ جس نے نالی کے کانٹے کو بے مقصد نہیں بنایا، جنگل کے نالی کے کیڑے کو بے مقصد نہیں بنایا، جنگل کے کانٹے کو بے مقصد نہیں بنایا، وہ اللہ اشرف المخلوقات انسان، اور انسانوں میں بھی جس کو ابدی منشور قرآن مقدس ہے، اس کی شان کو قرآن ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ کہ اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تو اس کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اس ابدی منشور میں اس امت کو خیر امت کا سردار امت، کنتم خیر امت اخرجت، اسے بے مقصد پیدا نہیں کر سکتا، اس کے پیدا کرنے کا مقصد قرآن نے طے کیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم بہترین امت ہو، تم سردار امت ہو، سر پر چڑھائے جانے کے لیے، سرفرازی کے لیے، حکمرانی کے لیے بھیجی گئی امت ہو۔ اخرجت للناس، قرآن مجید نے کہا تمہیں نکالا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، مبعوث کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس، الناس انسانوں کی بھلائی اور نفع رسانی کے۔ الناس جب قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے تو علم جانتے ہیں کہ خصوصیت سے مراد غیر وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر ایمان والے ہیں۔ یا ایھا الناس ھدی للناس اخرجت للناس، ایمان والوں کو بھی ضمن اس میں شامل کیا جاتا ہے، بہرحال وہ بھی الناس میں ہیں، لیکن اصل مراد تخاطب کا الناس سے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر ایمان والے۔ ھدی للناس اخرجت للناس، یا ایھا الناس جگہ جگہ اس میں اس کی مثالیں سمجھ میں سمجھائی جا سکتی۔ تو ہمیں بھیجا گیا انسانیت کی نفع رسانی اور بھلائی کے لیے۔ میں اپنے ہندوستان کی سرکاری اصطلاح میں اس حصے کا ترجمہ کیا کرتا ہوں کہ انسانیت کا سپر ڈیلکس ماڈل جن ہت میں نکالا گیا ہے۔ اخرجت للناس کا بالکل صحیح ترجمہ ہے جن ہت میں نکالا گیا ہے ماڈل، یہ انسانیت کا خیر اخرجت نکالا ہے، اللہ تعالیٰ نے برپا کیا ہے۔ کون سی بھلائی؟ سب سے بڑی بھلائی تأمرون بالمعروف، دائرہ کار پوری انسانیت، لیکن کون سی بھلائی؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہو۔ جب لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کی بات ہے تو وہ بھلائی سب سے پہلے اس میں شامل ہے جس بھلائی کے بغیر کوئی بھلائی اسلامی قانون کے مطابق معتبر نہیں، وہ ہے ایمان۔ جب برائی سے روکنے کی بات ہوگی تو وہ برائی سب سے پہلے اس سے
معتبر نہیں، کفر و شرک۔ اس لیے علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی دو روایتیں اس آیت شریفہ کے اس حصے کی تفسیر میں اللہ کے نبی کا فرمان نقل کیا ہے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو اور لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ گویا ہم میں سے ہر ایک خیر امت کے فرد کو داعی اسلام بنا کر برپا کیا ہے اللہ تعالیٰ۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی حجت الاسلام ہے، انہوں نے لکھا ہے قرآن مجید کی آیت شریفہ سے استدلال کر کے اپنے خاص شاگرد رشید حضرت شاہ محمد عاشق صاحب مکتوب میں تحریر فرمایا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت شریفہ میں خیر امت کے ہر فرد کا تعارف، اس کا منصب، اس کا عہدہ اور اس کا مشغلہ دعوت قرار دیا ہے۔ جو اللہ کی کائنات کا سب سے محترم منصب نیابت رسالت کا منصب ہے۔ شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مومن کو جہاں پیدا کیا جاتا ہے روزگار کے بہانے منتقل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ جیل میں قید کیا جاتا ہے، اس کو جو صلاحیتیں دی گئی ہیں، علم دیا گیا، قوت دی گئی، مال دیا گیا، اخرجت للناس کی مقصدیت دعوت کے لیے امانت کے طور پر دی گئی۔ یہ ہمارا منصب ہے، یہ ہمارا عہدہ ہے، یہ ہمارا ڈیزگنیشن داعی قرار دیا ہے قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین ہے، اللہ نے ہمیں اس کام کے لیے برپا کیا، بھیجا گیا ہے اسی کام کے لیے، ہمیں داعی بنا کر اخرجت للناس تأمرون بالمعروف، نکالا ہے تمہیں، ماں کے پیٹ سے نکالا ہے، کفر شرک سے نکالا ہے، رات ہو گئی ہے تو دن کے جھمیلوں سے نکالا ہے، دن ہو گیا ہے تو رات کے اندھیرے سے نکالا ہے۔ اللہ نے نکالا ہے ہمیں، یا اپنے ملکوں سے نکالا ہے، کویت میں آ گئے ہیں، کوئی پاکستان سے نکالا ہے، کسی کو بنگلہ دیش سے نکالا ہے۔ جو خروج ہے ہمارا للناس کی مقصدیت کے لیے، دعوت کے لیے، اس کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی کے لیے بھیجا ہے۔ دین کی کتنے جو ہے نیکیاں ہیں، ان میں ہر ایک کی فضائل ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک کی کتنے جو ہے فضائل دین میں بتائے گئے ہیں، لیکن یہ بھی نہیں بتایا کہ تمہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کے لیے پیدا کیا گیا، ان کی خدمت کے لیے، ان کے ادب کے لیے پیدا کیا۔ گھر والوں کے ساتھ کتنے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی کتنے فضائل ہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ تمہیں اپنے بیوی بچوں کی پرورش کے لیے بھیجا گیا۔ نماز کی کتنی اہمیت ہے، یہ بھی نہیں فرمایا تمہیں نمازی بننے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہیں روزے دار بننے کے لیے پیدا کیا۔ تقوی کی کتنی اہمیت ہے، تمہیں متقی بننے کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ بھی نہیں فرمایا تمہیں ولی بننے کے لیے، عارف بننے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے پیدا کیا، محدث بننے کے لیے، مفتی بننے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اخرجت للناس تأمر، جو خیر امت کا فرد ہے اس کو بھیجا گیا ہے اس کام کے لیے۔ ختم نبوت کا فیصلہ اس بیس پر نہیں ہوا ہے کہ اللہ کا خزانہ خالی ہو گیا، گودام خالی ہو گیا تھا، اسٹاک ختم ہو گیا تھا، راشن کی مختلف دکانوں پر ہمارے یہاں ریٹ لگا دی جاتی ہے کہ اسٹاک ختم ہو گیا۔ یہ ذہن میں ہے، اگر ذہن صاف فرما لیں، اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے لوگوں کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیار کی نبوت عطا نہ فرمانا چاہیں، اللہ کے خزانہ نبوت میں قطرے کی کمی آنے والی نہیں ہے۔ یہ ہمیں نوازنے کے لیے ہوتا جو ہے یہ ختم نبوت کا فیصلہ۔ اس طرح بی اے ڈی اے ٹیچرز ٹریننگ کالج کا اختتام ہوتا ہے کلاسز کا، تو آخری کلاس میں آ کر جو ہے ٹیچر یہ کہتا ہے کہ کلاسز ختم ہو گئی، مطلب تعلیم ختم نہیں ہو گئی، بلکہ تمہیں پوری کلاس سے تمہیں ٹیچر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، سلیکشن کر کے تمہیں ٹیچر بنا دیا گیا، استاد بنا دیا گیا۔ میرا حضرت والا حضرت علی انور اللہ مرتضی فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کی بعثت کا ایک امتیاز اختصاص ہوتا ہے۔ ہمارے نبی کی بعثت کا امتیاز اور اختصاص یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک امت مبعوث ہوئی، پہلے نبیوں کے ساتھ اور نبیوں کے بعد نبی مبعوث ہوا کرتے تھے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ نبی کے ساتھ ایک امت مبعوث ہو۔ اس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ختم نبوت کا فیصلہ اس بیس پر ہوا کہ اس کام کو پھیلانا تھا، وہ ذمہ داری ہمیں دی گئی، امانت کے طور پر دین دے کر ہمیں نبی قاسم کا امتی بنایا۔ نبی قاسم نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ عطا فرمانے والا۔ یہ نہیں فرمایا انما انا قاسم۔ کیشیئر اور خازن کی ذمہ داری ہوتی ہے مال کی حفاظت کرنا، حساب رکھنا، اور جو حکم ہو جائے اس کو دے دینا۔ قاسم کی ذمہ داری ہے بانٹنا، تقسیم کرنا، ہر ایک کو تقسیم کرنا اور سب کچھ تقسیم کرنا، جن کو کہا گیا سب کو بانٹنا۔ جن کو بانٹنے کے لیے کہا گیا تھا ان میں سے کوئی رہ گیا تو کوتاہی سمجھی جائے گی،
اور جتنا بانٹنے کے لیے کہا گیا تھا بانٹنے سے کچھ رہ گیا تو اب اس کو تائی سمجھ جائے گی. اس لیے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. اے رسول بانٹیے سب کو بانٹیے اور سب کچھ بانٹیے. اگر آپ نے کچھ لوگ رہ گئے ان تک نہیں پہنچا سکے اور جو تھا اس میں سے کچھ رہ گیا نہیں پہنچا سکے آپ اپنی شان رسالت کا حق ادا نہیں کر پائیں گے. ہمیں نبی قاسم کا امتی اور متبع وہ ہمارے لیے آئیڈیل بنائے گئے, ان کا پیرو بنایا گیا, ان کا متبع بنایا گیا. ہمیں اس دین کو پوری دنیا انسانیت تک پہنچانا تھا اسی نبوی درد کی طرح جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں اپنی سیرت پاک کے ذریعے نقوش چھوڑے. یہ ہمارا مقصد تھا, اس کے لیے پیدا کیا گیا. اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز اس مقصد کے لیے بنائی جائے جب تک وہ کرامت ہے, اس کی عزت ہے, وقت ہے, حفاظت ہے, سربلندی ہے. جو چیز اس مقصد کے لیے بنائی جائے, میں نے عرض کیا تھا, وہ جب ناکارہ ہو جائے تو کوڑے دان میں ڈال دی جاتی ہے, اس کی جگہ نئی چیز لائی جاتی ہے. جب تک یہ امت اپنے منصب اور مقصد میں کرامت تھی, خیر امت میں اس کا تصور نہیں, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کسی صحابی رسول کے بارے میں کہ وہ کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کا مقصد انسانیت کی خیر خواہی, اور یہ اصل خیر خواہی کہ یہ غیر جو لوگ ایمان میں نہیں ہیں, جو لوگ کفر و شرک میں بھٹک رہے ہیں, ان کو ایمان میں لانے کی دھن کے علاوہ زندگی کا کوئی اور مقصد. وہاں تقسیم کار دوسری چیزوں میں تھا. تقسیم کار کی بات کہی جاتی ہے, تقسیم کار دوسری چیزوں میں تھا. تقسیم کار تھا جو دوسری دعوت میں کوئی تقسیم کار نہیں. کوئی مفتی تھا, کوئی قاضی تھا, کوئی شاعر تھا, کوئی کچھ اور تھا, لیکن ہر ایک داعی ضرور تھا. جس طرح ایک فوج میں مختلف جو ہے ذمہ داریاں ہوتی ہیں فوجیوں کی, کوئی سویپر ہوتا ہے, کوئی ڈرائیور ہوتا ہے, کوئی. ہارون رشید اتنی بڑی مملکت اسلامی تھی کہ ہارون رشید آسمان میں بادل اڑتا ہوا دیکھتے تھے تو کہتے تھے بادل تو کہیں بھی برس, تجھ سے جو نفع ہوگا میرے خزانے میں جمع. ابھی میں اسلامی جغرافیہ کی کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے روزانہ کی 50 سال کی فتوحات کا جو اوسط نکالا ہے وہ ایسا حیرت ناک ہے کہ مہینوں تک ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے, کیا ہو گئے, کیوں تھے, کیوں ہو گئے. روزانہ یومیہ فتوحات کا اوسط جو نکالا ہے 378 اسکوائر میل روزانہ, 365 دن. اور اصل خیر خواہی و نفع رسانی اس کو اپنا مقصد زندگی بنایا, اور اللہ کی طرف سے سرفرازی اور سربلندی کا انتظام. اور جب آج ہم حال یہ ہے کہ ہمیں, یہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ ڈیوٹی, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنے فرض میں کوتاہی کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں علاج نہیں کرتے ہیں, ٹیچرز ہیں پڑھاتے نہیں ہیں. لیکن یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی افسر یا کسی جگہ کے ملازم اپنا عہد, اپنا منصب, اپنی ذمہ داری بھول جائیں, تعارف بھول جائیں, ڈیزگنیشن بھول جائیں. 1.5 ارب مسلمانوں کو ایک لائن میں کھڑا کر کے پوچھئے جناب کا نام کیا ہے, جناب کا نام یہ ہے, بتائیں گے کہاں رہتے ہیں, کویت کے فلاں جگہ پہ رہتے ہیں, کیا کرتے ہیں, مشغلہ کیا ہے. تو وہ لوگ جو ہمارے دعوت تبلیغ سے لگے ہوئے, ایک طرح سے فنا میں تبلیغ جماعت میں لگے ہوئے ہیں اور ہر وقت ترتیب پر نئی تقاضوں پر کام کر رہے ہیں. مجھے کوئی خوش قسمت نہیں ملا جو کہے کہ میں داعی ہوں. شاہ صاحب نے, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے اسی مکتوب میں جو میں ابھی عرض کر رہا تھا لکھا ہے, اگر کوئی شخص اپنے روزگار سے اپنا تعارف کراتا ہے خیر امت کا کوئی فرد, تو وہ اپنے منصب عہدے کو اس طرح بھولا ہوا ہے, اس کا تعارف ایسا ہے جیسے کوئی بادشاہ وقت یہ تعارف کرائے کہ میں جارو کش سویپر ہوں, یا یہ کہے کہ میں موچی ہوں, شو میکر ہوں. اگر وہ کہے کویت کا میں بہت بڑا پراپرٹی ڈیلر ہوں یا فلاں چیز کا اتنا بزنس مین ہوں, تو زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں ملک کا میں سب سے بڑا سویپر ہوں. کہ ہمارا عہدہ 1.5 ارب مسلمانوں میں شاید کوئی خوش قسمت آپ کو ملے جو صحیح قرآنی تعارف بتا سکے. معلوم ہی نہیں کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا, ہمارا ڈیزگنیشن کیا ہے, ہماری ذمہ داری کیا ہے, تو ہم آپ سے معلوم ہو سکتا ہے کہ فرض کیا حال ہوگا. ہم نے پوری دنیا کو سے جو ہمارا رشتہ تھا اس ڈیزگنیشن کی وجہ سے ہمیں داعی بنایا تھا, انہیں مدعو بنایا گیا تھا. میرے اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ داعی کی حیثیت طبیب کی اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے. طبیب اور مریض کا رشتہ ہے جو آخری درجے میں ہمارا خیر خواہ جذبے کے ساتھ ان کی طرف ہماری جو ہے شفقت اور رحمت کے ساتھ ان کی خیر خواہی ہماری ذمہ داری ہے. اب یہ اسپتال انسانیت کا المیہ یہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بزن ہے اور مریض اپنے طبیب سے بزن ہے. مریض اپنے طبیب کو کہہ رہا ہے دہشت گرد ہے, یہ تشدد پسند ہے, یہ گندے ہیں, یہ جاہل ہیں, یہ بنیاد پرست ہیں.
اور طبیب اپنے مریض کو کہہ رہا ہے یہ سازشی ہیں، یہ مخالف ہیں، یہ حریف ہیں، یہ ہمارے دشمن ہیں، ظاہر ہے کہ پھر اسپتال چلنا کیسے علاج ہوگا؟ لوگ مرتے چلے جائیں گے اسی طرح۔ مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو، میں کل بھی عرض کر رہا تھا کہ مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے، مریض کی رائے بھی مریض ہوتی ہے۔ مریض سخت شدت درد میں اپنے طبیب کو کاٹ بھی لیا کرتا ہے، دھمکا بھی دیا کرتا ہے، گالی بھی دے دیتا ہے، اور الٹی ہو رہی ہوں تو کپڑوں کو بھی گندا کر دیا کرتا ہے۔ بعض مریض ہوتا ہے، مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، اور مریض کا جب علاج نہ ہو رہا ہو اور طبیب دوا نہ دے رہا ہو، فرض ادا نہ کر رہے ہو، تو مریض مرے جا رہے ہیں، تو مریض اور مریض کے گھر والوں کی دشمنی، ہیجان، مخالفت 100% فرق بجا۔ لیکن طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو جائے، اسے حریف سمجھنے لگے، فریق سمجھنے لگے، سازشی سمجھنے لگے، دشمن سمجھنے لگے، تو پھر وہ اسپتال میں علاج نہیں ہوگا، وہاں زہر دیا جائے گا۔ مخالف سمجھیں گے تو انہیں کیسے سمجھا جائے گا؟ یہ صورت ہے۔ تو ہمیں بنایا تھا، داعی بنا کر بھیجا گیا، اب اپنا تعارف بھول گئے۔ فرض ادا کرنے کا تو کبھی تصور ہی نہیں ہوتا، اور اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ روزانہ 1,54,000 دنیا میں اموات ہوتی ہیں 24 گھنٹے میں، 1,54,000 لوگ مرتے ہیں۔ ان 1,54,000 میں سے 1,24,000 روزانہ کفر شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں۔ اور ہمارے خونی رشتے کے بھائی 1,24,000 روزانہ اس حادثے کے شکار ہو جاتے ہیں، جس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں اس کائنات میں۔ اگر آپ کو صحیح شدت ہے اور آخرت پر ایمان ہے، آپ سے کہا جائے کہ اس کائنات کی سب سے بری اور تکلیف دہ خبر بتائیے، اذیتناک خبر، اس سے بری اور تکلیف دہ کوئی حادثے کی خبر نہیں ہو سکتی کہ اللہ کے نبی کا ایک امتی، اللہ کا ایک بندہ اور ہمارا خونی رشتے کا بھائی بہن کفر و شرک پر مر کر اس حادثے کے دوچار ہو جائے جس کے بعد کوئی تلافی بھی ممکن ہے۔ 1,24,000 روزانہ، ہر سیکنڈ میں 2، آپ اندازہ کیجئے، ہر سیکنڈ میں 2۔ ایک جملہ 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے، اتنی دیر میں 15 لوگ ہمیشہ جلس گئے اس آگ میں جو کبھی بجھے گی نہیں، کبھی ٹھنڈی ہونے والی نہیں، بلکہ روز اس کا ٹیمپریچر فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا۔ وہ صرف جسم کو نہیں جلائے گی، صرف روحیں کو نہیں جلائے گی، بلکہ وہ جو ہے تطلع علی الافئدہ، لگتے ہی دل تک پہنچ جائے۔ ایک کھال جل جائے گی تو دوسری تازہ کھال دی جائے گی، نزل جنودم بدلناہم جنودا غیرہ، ایک کھال ہو جائے گی، تازہ کھال دی جائے گی، تاکہ اذیت اور عذاب برابر رہے۔ 1,24,000 روزانہ مر جاتے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں۔ قرآن نے میں نے عرض کیا شروع میں کہ ہم سے 3 رشتے بتائے ہیں، اس میں سب سے اہم رشتے سے پہلا رشتہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، سگے بھائی ہیں، ماں جائے باپ جائے بھائی بہن۔ کل بھی عرض کر رہا تھا کہ بھائی صاحب کو بھائی صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ کیوں کہتے ہیں، اماں جی نے بتایا بھائی صاحب 21 سال اور 35 سال بڑے تھے، آپ موجود تھوڑے تھے، اماں جی بتا رہی تو بھائی صاحب کہہ رہے ہیں بچپن میں چلے گئے تھے۔ ایک صاحب جو ہے مدرسے سے اسکول سے بھاگ گئے، پڑھنا نہیں چاہتے تھے، کسی شہر میں پہنچ گئے، ایک لاولد رئیس کے جو ہے قبضے میں آ گئے، تو انہوں نے سوچا اچھا ہے بیچارہ بچہ آیا ہے غریب کسی کا، چلو اچھی طرح اسے پالیں گے پرورش کریں گے۔ وہاں دیکھا اچھا ماحول مل گیا تو ذہن بھی بنا، پڑھنے لگے، اچھے اسکول میں داخل کر دیا، بہت بڑا ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، کوئی مینجمنٹ کا کوئی کورس کر لیا، کسی بڑے ملک میں، امریکہ میں، انگلینڈ میں، مغرب کے کسی ملک میں بہت بڑی پوسٹ پر فائز ہو گیا۔ ماں بھی فخر کر رہی ہے کہ میرا بیٹا اتنی بڑی پوسٹ پر ہے، اتنے بڑے ہاسپٹل میں ذمہ دار ہے، اتنے فلاں کمپنی کا مینیجر ہے، اور بہنیں بھی کہہ رہی ہیں ہمارے بھائی صاحب تو اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بار بار فون کر رہے ہیں بھائی صاحب آپ کب آئیں گے؟ ہاں بہن آؤں گا، میں مجھے بھی اماں جان سے ملنے کو بہت دل چاہ رہا ہے، اور بہت یاد کر رہے ہیں، بار بار فضا ہوتا ہے۔ اچانک ایک دن دیکھا، گھر پہنچے تو دیکھا اماں جان ایک اجنبی مرد کو لپٹائے پھر رہی ہیں اور رو رہی ہیں، چوم رہی ہیں۔ اماں جان آپ تو اتنے پردے کے قائل تھے، کیا ہو گیا کہ اجنبی ایک شخص کو آپ اس طرح گھر میں گھسا دیا آپ نے کس غیر آدمی کو؟ کہا کہ بیٹا نہیں، غیر نہیں، تمہارے بھائی صاحب آئے امریکہ سے۔ اچھا بھائی صاحب، تو یہ بھی رونے لگے اور بہن بھی چمٹ گئی، بھائی صاحب اتنے دنوں میں کیوں آئے، اتنے دنوں میں بھائی صاحب بھائی صاحب۔ اماں جی کہیں تو بھائی صاحب اور اللہ جی کہیں تو غیر قوم، یہ عجیب تو آپ کی جو ہے تفریح۔ اماں جی کہیں تو بھائی صاحب اور اللہ جی کہیں تو غیر قوم۔ اللہ جی کا بتایا کہ زیادہ سچا
یہ اما جی کا بتائیں گے ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا بتانے والا ہوگا، صحیح رشتہ بتانے والا۔ اللہ بتا رہے ہیں سب یہ جو مرنے والے ہیں 1,54,024 یہ 100% حقیقی رشتے کے بھائی، ماں جائے باپ جائے بھائی۔ اور المیہ یہ ہے میرے بزرگ کو ہماری ذمہ داری ہے ان کو بچانا کی کوشش کرنا، بچا تو ہدایت تو اللہ دے گے لیکن کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی کہ ہم انہیں دوزخ کے راستے سے بچائیں، انہیں کفر و شرک کی برائی بتائیں، انہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہیں، جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو روتے اور دنوں کو جاتے، ان کی اتباع میں ہم لوگ ان کی نیابت کا حق ادا کریں، ہماری ذمہ داری تھی۔ لیکن 1,54,000 مرنے میرے بزرگوں، کسی ایک کے خواب میں بالکل یقین سے میں کہہ رہا ہوں، کل بھی یہ بات کہہ رہا تھا، 8 بجنے میں 3 منٹ ہے، کل 8 بجنے میں 3 منٹ سے آج 8 بج کے 3 بجنے میں 3 منٹ پر جتنے لوگ مرے ہیں 1,24,000 میں یقین سے بات کہہ رہا ہوں تحقیق کے ساتھ، اس لیے کہ ہم رہتے ہیں دنیا میں، کسی ایک کے خواب میں بھی کسی مسلمان نے یہ بات نہیں کہی ہوگی شاید کہ قولوا لا الہ الا اللہ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو لائے گا وہ اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، کلمہ پڑھو گے نہیں تو نجات نہیں پاؤ گے۔ 1,54,000 تو لمبی عمر میں مرنے والے، کل بھی میں سنا رہا تھا میں